خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے پرپزفل، با مقصد، حق کے ساتھ۔ تعالی عما یشرکون، وہ برتر ہے، بہت بلند ہے اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں۔ خلق الانسان من نطفہ، اس نے انسان کو پیدا کیا ایک حقیر نطفے سے، منی کے قطرے کے ساتھ۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، پس اب وہ کھوڑلا جھگڑالو بن گیا ہے، یعنی اپنی پیدائش پر غور نہیں کرتا۔ ایک گندے قطرے سے اس کی پیدائش ہوئی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس کو چیلنج کرتا ہے، یا گاڈ کو مانتا ہے تو گاڈ کی نہیں مانتا۔ اپنی پیدائش پر تو غور کرے۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، اور چوپایوں کو بھی، جانوروں کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، جس میں تمہارے لیے گرم لباس بھی ہے اور منافع کی چیزیں بھی ہیں اور ان کا گوشت بھی تم کھاتے ہیں۔ اب یہاں سے وہ فزیکل فینومینا آف نیچر، اللہ تعالیٰ کی جو بڑی بڑی قدرت کی نشانیاں ہیں، التذکیر بآلاء اللہ کے تحت اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں گنوائے گا کہ یہ سب کی سب چیزیں جو تمہارے گرد و پیش میں تمہیں نظر آتی ہیں، ان کا کوئی کریٹر ہے، کوئی سپریم بینگ ہے، کوئی سپر نیچرل ایجنسی اور سپریم اتھارٹی ہے جس نے ان چیزوں کو ڈیزائن کیا ہے۔ یہ خود بخود نہیں بن گئی۔ اگر کوئی سمجھتا ہے یہ چیزیں خود بخود بن گئی ہیں تو ہم زمین و آسمان کے سارے انٹلیکچوئلز کو یہ دعوت دیتے ہیں، ایک مرغی کا انڈا توڑ کر پلیٹ میں رکھتے ہیں، اس لیزدار مادے سے کوئی ہمیں چوزا تو بڑی دور کی بات ہے، چوزے کی چونچ بنا کے بتا، اور روزانہ اربوں خربوں انڈوں سے چوزوں کا نکلنا، مختلف پرندوں کے چوزوں کا نکلنا، یہ خود بخود نہیں ہو رہا کسی کے کرنے سے۔ بھائیو، جو کام انسان پوری انٹلیکچوئل ان پٹ دے کر بھی نہ کر سکے، اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ کام خود بخود ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو کام کرنے سے نہیں ہو رہا وہ خود بخود نہیں ہو سکتا، کسی ایسے کرنے والے نے وہ کام کیا ہے کہ جو بہت بڑی قدرت ہے۔ اب اسی کی طرف اشارہ ہے کہ تم دیکھو اپنے چوپایوں، اس میں تمہارے لیے فیہا دفء، گرم لباس۔ اب یہ دمبے کی جو اوپر سے کھال اتاری جاتی ہے، جو اس کو شیو آف کیے جاتے ہیں، اس کے بال، وہ گرمائش کے طور پر اس سے کمبل بھی بنائے جاتے ہیں، جیکٹس بھی بنائی جاتی ہیں، اور پھر خود ان جانوروں کی کھالیں جو ہیں چمڑے کی فارم میں، وہ بھی گرم لباس کی فارم میں پوری دنیا کے اندر آج بھی استعمال ہوتی ہیں۔ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور بھی اس میں فائدے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان چوپایوں کا تم گوشت بھی کھاتے، پروٹینز جو ہیں وہ انہی چوپایوں سے حاصل ہوتی ہیں، میٹ جو ہم اس کا استعمال کرتے ہیں انہی سے حاصل ہوتی ہے، اور منافع بھی ہیں اور اس سے بھی فائدے حاصل ہوتے ہیں، وہ آگے جا کر ذکر آئے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور ان جانوروں میں جب ان کو چرانے کے لیے تم لے جاتے ہو، اس میں تمہارے لیے زیب و زینت بھی ہے۔ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، جب تم شام کو چرا کر انہیں گھر لے کر آتے ہو اور جب صبح چرانے کے لیے لے کر نکلتے ہو، تو ایک سینس آف پراؤڈ جو تمہارے اندر آتا ہے، ایک زینت ہوتی ہے، یعنی جو گڈریا ہوتا ہے اس کے ارد گرد جب 100-150 بھیڑیں چل رہی ہوتی ہیں تو وہ ایک فخر محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو زینت جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ فخر عطا فرمایا، کیا ایک بکری ہوتی ہے اس سے پھر کتنی بکریاں آگے بن جاتی ہیں اور ایک ریپروڈکشن کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی بکری انسان کو خود بنانی پڑ جائے تو بنا سکتا ہے کوئی انسان، اور کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نسل کا سلسلہ ریپروڈکشن کا شروع فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم شام کو واپس لاتے ہو اس کو چرا کے، اس وقت بھی اور صبح جب لے کر نکلتے ہو تو کتنے فخر کا سامان تمہارے لیے اس کے اندر ہوتا ہے۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، اور یہ جانور تمہارا بوجھ بھی اٹھاتے ہیں، إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، اور یہ ان شہروں تک تمہارا سامان اٹھا کر لے جاتے ہیں کہ جہاں تم پہنچ نہیں سکتے ہو مگر یہ کہ بڑی مشقت کے ساتھ، اگر یہ جانور موجود نہ ہو۔ آج بھی پہاڑی علاقوں کے اندر ایون جو ہماری فوج بھی ڈپیوٹ ہوتی ہے، انہوں نے بھی دیکھے بڑے بڑے خچر اور گھوڑے رکھے ہوتے ہیں، اسی سامان لے کے جاتے ہیں۔ اب ہر جگہ تو سڑک بنائی نہیں جا سکتی، اتنے مشکل راستوں سے انہی جانوروں کو استعمال کر کے ان کے اوپر سامان لاد کر لے کے جایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ریگستانی علاقوں میں وہاں پہ گاڑی چلانا تو بڑی مصیبت ہے، تو وہاں پر اونٹ اللہ تعالیٰ نے ایسی اس کے لیے ڈیزائننگ فرمائی ہے، 1 مہینے تک وہ پانی بھی اپنے معدے کے اندر سٹور کر لے،
1 महीने तक पानी पीने की उसे जरूरत ही नहीं है, बगैर पानी पिए वो सामान उठा के चल सकता। इसीलिए हम उसे कहते हैं रेगिस्तानी जहाज। तो अल्लाह ताला ने पर्टिकुलर इस ऊंट का जिक्र किया, अफलम यंजुरूना इलल इबिल की कैफ खुलिकत, क्या तुमने नहीं देखा कि हमने इस ऊंट को कैसे बनाया है, इसको देखो कैसा डिजाइन किया है, इसके पांव कितने चौड़े चौड़े बनाए हैं, जिसकी वजह से बड़ी आसानी के साथ रेगिस्तान पे चल सकता है। घोड़ा तो नहीं भाग सकता रेगिस्तान पे, वो तो थक जाएगा, उसके तो मसल जवाब दे जाएंगे घोड़े के अगर आप उसको रेगिस्तान पे चलाएं। ये ऊंट ही है जिसको डिजाइन किया गया और वो अपनी प्यास पे भी कंट्रोल कर सकता है। तो अल्लाह ताला फरमाता है ये सारी चीजें हमने डिजाइन की हैं और तुम्हारा ये सामान उठाकर दूसरे शहरों तक ले जाते हैं ये जानवर, जहां तुम बड़ी मुश्किल के साथ पहुंचो अगर तुम्हें खुद उठाना पड़े। इन्न रब्बकुम लरऊफुर रहीम, बेशक तुम्हारा रब बहुत मेहरबान है और रहम फरमाने वाला है। यानी उसने उसके रहम की ही एक आप समझ लें तजल्ली है कि अल्लाह ताला ने इंसानों की खिदमत में इन जानवरों को लगा दिया है और इंसानों के ताबे कर दिया। और आप देखें किस तरह इंसान जो है वो इनको इस्तेमाल करता है, हालांकि इंसान इनको अपनी जुबान समझा ही नहीं सकता, तब भी अल्लाह तबारक व तआला ने इनके अंदर ये कैपेबिलिटी रखी है कि इंसान इशारों के जरिए घोड़ों को भी मुती कर देता है, खच्चर को भी, गधे को भी। ये अल्लाह ताला की कुदरत। और उसी का जिक्र आप देख लें आगे वल खैला वल बिगाला वल हमीर, और उसी ने पैदा किए हैं घोड़े और खच्चर और गधे, लितरकबूहा व ज़ीना, ताकि तुम उन पर सवार हो और वो तुम्हारी जीनत का भी सामान बने। इवन आज के दौर में भी आप अगर देखें तो जब ये फौज की परेड्स वगैरह होती है उसमें भी वो बड़े पले हुए घोड़े होते हैं जिनके ऊपर वो कमांडर बैठा होता है। ये नहीं, ये सिंबल है दुनिया के अंदर। तो घोड़े आज भी ये फौजियों ने खच्चर और घोड़े पाले हुए होते हैं, क्योंकि जिन इलाकों में इनकी ड्यूटीज होती हैं पहाड़ों के ऊपर, मुश्किल रास्तों के ऊपर, तो खुद तो नहीं सारा सामान उठा के जा सकते, तो इन्हीं घोड़ों और खच्चरों और गधों के जरिए ये सारा सामान लेके जाया जाता है। तो अल्लाह ताला कहता है इसमें तुम्हारी जीनत भी है। वल्लज़ी अंज़ला मिनस समाई माआ, वही है अल्लाह जिसने आसमान से पानी नाजिल फरमाया, लकुम मिनहु शराब, जिसमें तुम्हारे लिए पीने का सामान भी मौजूद है, व मिनहु शजरुन फीही तुसीमून, और उसी से सब्जा उगता है और उसी से तुम्हारे मवेशी फिर चरते हैं। यानी ये जो सब्जा उगता है ये आसमान से बारिश नाजिल होती है, और वो पूरा वाटर साइकिल हम पिछली दफा सूरह अल हिज्र में पढ़ चुके हैं कि अल्लाह ताला समुद्र के पानी को वेपोरेट करता है, वही पानी जो है ग्लेशियर्स की फॉर्म में स्टोर होता है पहाड़ों के ऊपर, सूरज से ही वो वेपोरेशन होती है, फिर सूरज की रोशनी से ही वो ग्लेशियर पिघलते हैं और वहां से दरिया चलना शुरू होते हैं, जमीन के ऊपर भी और जमीन के सोतों में नीचे भी। तो फिर अल्लाह ताला बारिश के जरिए भी पानी बरसाता है और उसी से चारा निकलता है, चारे को जानवर खाते हैं, हम जानवरों को खाते हैं, हमारी खेतियां भी जो है वो सब की सब उसी पानी की वजह से उगती हैं। तो सिर्फ वाटर साइकिल अगर डिस्टर्ब हो जाए, अगर ये पानी इवेपोरेट होना छोड़ दे तो हम प्यासे मर जाएंगे। अंदर जमीन में भी पानी खुश्क हो जाएगा, आसमान से बारिश नहीं बरसेगी, ग्लेशियर तक भी नहीं पानी पहुंच सकता। अल्लाह ताला के लिए इस मखलूक को तबाह करना कोई मसला है? युम्बितु लकुम बिहिज़ ज़र्अ, और वो उगाता है तुम्हारे लिए खेतियां इसी पानी के जरिए से, वज़ैतून, और जैतून को भी। अब जैतून बड़ी मुबारक चीज है, इसका तेल भी इस्तेमाल होता है, इसका फल खाया भी जाता है। वन्नखील, और खजूर, वल अअनाब, और अंगूर, व मिन कुल्लि थमरात, और हर किस्म के फल इसी जमीन से इस पानी के जरिए उगते। इंसान हैरान हो जाता है। सूरतुल नाम में अल्लाह ताला फरमाता है कि इन फलों के ऊपर, इनके पकने के ऊपर गौर करो, एक ही पानी है जिससे तुम सैराब करते हो, साथ साथ दरख्त लगे हुए हो। ये कभी नहीं होगा कि आम की गुठली आपने बोई है तो उसमें से अनार का दरख्त निकला, नहीं, उसमें से इतने ओबीडियंट है ये दरख्त, जो बीज आप बोएंगे उसमें से वही चीज, इतनी ओबीडियंस। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जैतून, खजूर, अंगूर, फिर सूरह काफ में आता है खजूरों को तुम देखो किस तरह तह बतह लगी हुई होती है। आप कभी खजूर के गुच्छे को उतार के देखें, यानी अगर वो गुच्छे में से एक खजूर अलग कर दी जाए तो दोबारा उस जगह पे लगा नहीं सकता इंसान, उतनी परफेक्शन के साथ, और कितनी बुलंदी पे जाके लगी हुई होती है, फिर उसके अंदर क्या मिठास डाली है। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा, व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला।
سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک ان تمام قدرت کی نشانیوں میں ہدایت ہے، ان میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو تفکر کرتے ہیں۔ عقل نہ ہوئے تو موجہ ہی موجہ، عقل ہوئے تو سوچے ہی سوچا۔ اگر کوئی شخص اپنا انٹلیکٹ اور عقل استعمال کر لے تو پھر اس کے لیے بڑی سوچ ہے کہ یہ ساری چیزیں اگر بنی ہیں کسی مقصد کے تحت، میں اکثر کہتا ہوں کہ بھینس دودھ دینے کے لیے اللہ نے بنائی ہے نا، جب بھینس دودھ دینا بند کر دے نا اور ڈاکٹر اس کو لا علاج کر دے تو سیدھی مجھ جڑی ہے نا وہ کمیلے پہنچتی ہے، اگلے داڑے تک گوشت آ جاتا ہے۔ بھینس بھی اپنا فنکشن نہ صحیح پرفارم کرے تو ذبح خانے چلی جاتی ہے، اگلے دن اس کا گوشت جو ہے وہ کوڑی داموں مارکیٹ میں بک رہا ہوتا ہے، حالانکہ بھینس کی تو بڑی قیمت ہوتی ہے۔ انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے لیے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، انسان کیا تو نے یہ گمان کیا ہم نے تجھے ویسے ہی فضول پیدا کر دیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تجھے مر کے ہمارے پاس نہیں۔ بھائیو، جس نے ہمیں ہماری مرضی کے بغیر پیدا کیا ہے وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے اگر ہم نے اس کی تابع فرمانی نہ کی تو۔ اسی کی پناہ لینی ہے اور اسی کی طرف بلانا، اسی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ لیکن یہ اس کے اندر نشانیاں اسی کے لیے جو اپنی عقل کو استعمال کرے گا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اسی نے مسخر کر دیا ہے رات اور دن کو تمہارے لیے۔ کیسا کام میں لگایا ہے؟ دن کے وقت ہم اپنے معاملات کو چلاتے ہیں، رات کے وقت آرام کرتے ہیں۔ انسان کتنا مفلس و لاچار ہے کہ ہمیں 24 گھنٹے کے اندر ایک دفعہ ضرور نیند پوری کرنی ہوتی ہے۔ کبھی اس کے اوپر غور تو کریں، ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ ہماری مشینری فیل ہو جائے اگر ہم 24 گھنٹے کے اندر ایک دفعہ نیند پوری نہ کریں۔ زیادہ 48 گھنٹے جاگ لیں گے، اس سے زیادہ تو نہیں جاگ سکتے۔ یعنی نیند لیے بغیر ہم آگے پرفارم کر ہی نہیں سکتے، اتنے لاچار ہیں۔ اب آپ کو آیت الکرسی سمجھ آئے گی۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ کو نہ کبھی نیند آتی ہے اور نہ کبھی اونگ آتی ہے۔ اب یہ بات تو بڑی نارمل سی ہے، لیکن اس کے اوپر غور کریں، ایک سمندر پنہا ہے اس بات کے اندر کہ انسان جو اتنا بڑا متکبر بن جاتا ہے اور سمجھتا ہے پتہ نہیں میں کیا چیز ہوں، وہ 24 گھنٹے کے اندر ایک دفعہ نیند نہ پوری کرے تو اس کی مشینری کام ہی نہیں کر سکتی۔ اور وہ اللہ ہے بلینز اینڈ ٹریلینز آف ایئر سے اس نے پوری کائنات کو چلا رہا ہے، اور نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، وہ محتاج ہی نہیں چیز۔ تو اسی نے رات اور دن کو مسخر کیا ہے تمہارے لیے، والشمس والقمر، اور چاند کو بھی اور سورج کو بھی، سورج کو بھی اور چاند کو بھی اس نے مسخر کر دیا۔ کیسی خدمت میں لگا ہے، ایک سیکنڈ میں 50 کروڑ اٹامک بم کے برابر انرجی اس میں ریلیز ہوتی ہے، اور یہ صرف ایک سورج ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری زمین کے اوپر زندگی آباد ہے۔ اس طرح کے 300 ارب سورج ہماری گلیکسی ملکی وے کے اندر موجود ہیں، اور پھر یہ 300 ارب جو سورجوں والی اور سٹارز والی گلیکسی جو ہے یہ صرف ایک گلیکسی ہے۔ اس طرح کی 250 ارب گلیکسیز اس کائنات کے اندر ابھی تک ناسا کی لیٹسٹ رپورٹ کے مطابق دریافت ہو چکا ہے۔ اتنا بڑا فگر سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ سمندر جو زمین پہ سمندر کے کنارے پر ریت کے ذرے ہیں ان کی تعداد اتنی نہیں ہے جتنی کائنات کے اندر ستارے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات پیدا فرمائی ہیں اور لگایا ہے ان کو کام میں۔ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، اور ستارے بھی اسی کے حکم کے پابند۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، اس میں ہے نشانیاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، لیکن ان کے لیے جو اپنی عقل استعمال کریں۔ اب آپ کو جملہ سمجھ آئے گا جو میں نے شروع میں کہا، God is the only explanation of all the physical phenomena of nature in this universe. God ہی explanation ہے۔ آپ کسی بھی چیز کو ڈیپ ڈگ کرنا شروع کر دیں، تو چیزیں بلندی سے زمین کی طرف آتی ہیں، کیوں؟ ڈیو ٹو گریوٹی، کشش ثقل کی قوت جسے ہم اردو میں کہتے ہیں، اس کی وجہ سے چیزیں اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہیں۔ یہ گریوٹی کیوں ہے زمین کے اندر؟ تو سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ زمین چونکہ میٹر ہے، اور میٹر کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ چیزوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ میٹر کی خصوصیت کیوں ہے، تو بس پھر آگے سائنٹسٹ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر،
یہ قدرت کا قانون، اس کو ہم بدل نہیں سکتے۔ تو ہر چیز کے پیچھے ریزن جو ہے وہ گاڈ ہے، اللہ ہے ریزن، جس نے ان ساری چیزوں کے اندر یہ کیپیبلٹی رکھی۔ جو ماننا چاہے گا نا بات، اسی کے لیے نشانی ہے۔ ویسے تو میں نے آپ کو کہا نا، عقل نہ ہوئے تھے موجے ہی موجا، عقل ہوئے تھے سوچے ہی سوچا۔ جس کی عقل ہے وہ تو سوچے گا، عقل نہیں ہے، اس کی طرف تفکر نہیں کرتا، وہ تو پھر اس طرح الٹپ زندگی گزار کے مر جائے گا۔ اس کو وہ کہے گا بس یہ خود بخود ہی ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں برسات کے اندر بارش ہوتی ہے، اس کے بعد سبزہ نکلتا ہے، یہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے۔ لیکن ذرا سا سوچنا شروع کرے گا تو یقین کرے ڈر جائے گا۔ میں جب کبھی تربوز کاٹتا ہوں نا، یقین کرے خوف طاری ہو جاتا ہے۔ ایک اتنا سا بے قدر بیج نے زمین میں بویا، اس میں سے اتنا بڑا تربوز نکلا، اتنی موٹی اس کی کھال، ڈارک گرین کلر کی، پھر اس کو کاٹے تو اس کے اندر ریڈ کلر کا گودا اور اس میں مٹھاس۔ زمین کو آپ چاٹ کے دیکھیں، کوئی مٹھاس نہیں ہے، ہاں نمکین ضرور ہوگی۔ اور پھر وہ ایک تربوز کے اندر ہزاروں بیج، ایک تربوز کروڑوں اربوں تربوزوں کا ڈیٹا لیے ہوئے اپنے، جتنے بیج ہیں ہر بیج سے آگے پھر ایک تربوز، اور اس طریقے سے ایک فیکٹوریل پرابلم شروع ہو جاتا ہے، ملٹی پلائی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ انسان جب کبھی بھی قدرت کی کوئی چیز کھانے لگے، بنائی ہوئی اللہ تعالیٰ کی، فوراً ذہن میں لائے کہ یہ کسی کے بنانے سے، اور یہ آپ بنا کے کھا پی کے فارغ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد کبھی غور کیے رات کو ہم روٹی کھا کے سو جاتے ہیں، ہمیں بالکل پتہ ہی نہیں ہوتا، صبح کے وقت اٹھ کے آرام سے پیشاب کرتے ہیں۔ میں تو یقین کریں جب کبھی بھی ٹوائلٹ جاتا ہوں نا، تو ٹوائلٹ جا کر باہر نکلنے تک ایک ہی چیز دماغ میں ہوتی ہے کہ میرے اختیار سے کچھ نہیں ہوا، میرے گردوں نے جو پیشاب کو الگ کیا، میرے معدے نے اس خوراک کو ہضم کیا، جگر پیرلل میں خون بنا رہے ہیں، اس خوراک کو جو ہے وہ کنورٹ کر رہے ہیں میری انرجی کے اندر، اور یہ سارے کے سارے معاملات ہو رہے ہیں، میرا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہم باہر کی ٹریفک سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں گاڑی کے نیچے نہ آ جائے، بھائی ہمارے جسم کے اندر جو ٹریفک اللہ نے چلائی ہوئی ہے، انسان یہ کھال اگر ہٹ جائے تو جتنی مشکل ٹریفک اندر چل رہی ہے، اگر وہ ذرا سی بھی ڈسٹرب ہو جائے نا تو انسان ایگزسٹ نہیں کر سکتا۔ پیشاب اگر انسان کا بند ہو جائے نا، زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے نا، سارے بزرگ فرشتے سب مل کے بھی ایک بندے کا پیشاب نہیں جاری کر سکتے اگر اللہ بند کرتے۔ اور اگر انسان کو یہ کیپیبلٹی نہ ہو کہ پیشاب روک سکے تو ہر وقت پیشاب نکلتا رہے، ایسے بھی دنیا میں لوگ موجود ہیں جو پیشاب نہیں روک سکتے۔ ایک دماغ کے اندر پورا ایک بیلنس سسٹم ہے جو ہمیں ایک سگنل جاری کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہم مسانے کے ذریعے پیشاب کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اگر یہ چیزیں نہ ڈسٹرب ہو جائے تو پیشاب نکلتا رہتا ہے، بغیر ارادے کے بھی نکلتا رہتا ہے۔ انسان بڑا کمزور ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک ایک نعمت سامنے آئے تو اسی لیے ہمیں کیا چیز سکھائی گئی ہے کہ جب کبھی بھی ہم اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کیا مطلب؟ کہ اے چیز تیرے اندر خوبی نہیں ہے، خوبی اس کی ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ خوبصورت آم دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان اللہ، خوبصورت پھول دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان اللہ، کہ پھول میں خوبصورتی نہیں ہے، خوبصورتی اس پیدا کرنے والے میں ہے۔ پاک ہے وہ اللہ جس نے تجھے عیب کے بغیر پیدا کر دیا، وہ ہے پاک اصل۔ جب کبھی بھی اس طرح کی چیز دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سبحان اللہ کہا۔